إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين محترم حاضرین، ذوالقعدہ کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ حج اور قربانی جیسی عبادات ماہ ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ حج یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور قربانی یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو۔ حج کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے ملت ابراہیمی کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم سے اپنے رشتے کو مضبوط اور توانا کیا جاتا ہے، اس کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کا شیوا کیا تھا، آپ کا اسوہ کیا ہے، جسے اختیار کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان ہو۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو ان کو اپنا مقتدی نہیں بنائے گا اور ان کے راستے سے روگردانی کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جبکہ دنیا میں ہم نے ان کو منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، ان کی ملت کیا ہے، ان کی زندگی کا سبق کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جب کہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے سر کو جھکا دو، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی ملت ابراہیمی، اسلام، فرما برداری، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ ملت ابراہیمی تسلیم و رضا کا نام ہے، اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، سر افگندگی کا نام ہے، احکام الہی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی قربانی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، ہر طرح کی قربانی آپ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا اور بہت آزمائشوں سے گزرے، اور ان تمام امتحانات میں کھرے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند احکام کے ذریعے سے آزمایا، ان کی آزمائش ہوئی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، تمام امتحانات میں سرخرو ہو گئے، ہر قربانی انہوں نے پیش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں سارے عالم کا امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میری ذریت کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، جو فرما بردار ہوں گے، جو تمہاری ملت کو اختیار کریں گے، اس راستے پر چلیں گے، ان کے لیے وعدہ ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں، ناشکری کرنے والوں کے لیے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت امتحانات میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی عراق کی سرزمین پر، تو ایک ایسا ماحول تھا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی جو بت پرستی کا ماحول تھا۔ ان کے والد خود ایک پروہت تھے، اور ہر طرف بت پرستی اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ ستارہ پرستی وہاں تھی، شرک وہاں عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مقام پر فائز کیا، اور توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بدھ کدے میں توحید کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس ماحول میں انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ کتنی مخالفت تھی، وقت کا بادشاہ نمرود مخالف تھا، گھر مخالف تھا، ماحول مخالف تھا، لیکن خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ قرآن مجید نے نقل کیا ہے ایک مناظرہ حضرت ابراہیم کا جو نمرود سے ہوا، بادشاہ وقت سے ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ نمرود نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ قید خانے سے 2 قیدیوں کو منگوایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو مغرب سے نکال دو۔ فاتح بہا من المغرب
فبہت الذی کفر، تو وہ کافر بادشاہ لاجواب ہو گیا. کیا جواب دے سکتا ہے وہ؟ سب کا مقابلہ کیا، قوم کا مقابلہ کیا. مشہور واقعہ ہے کہ سب لوگ کہیں کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، تو جو بت خانہ تھا اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا. جو بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا. جب لوگ لوٹے، کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نام کا جو آدمی ہے وہی کچھ ایسا ذکر کر رہا تھا، اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے کہا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے جس کی گردن میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، اسی نے سب کو مارا ہوگا، توڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ کیسے مارے گا؟ تو کہا ایسے لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو جو کچھ کر نہیں سکتے؟ سمجھانے کے لیے کہا تھا انہوں نے کہ ایسے معبودوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، عبادت کرتے ہو، جو نفع نقصان کسی کو پہنچا ہی نہیں سکتے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھٹکے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف پلان بنایا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے. آگ میں ڈال دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. وہ آگ سب کو جلاتی ہے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، ہو سلامتی ہو گئی، کچھ بھی ان کا نقصان نہیں ہوا. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایسے ماحول میں توحید کی دعوت لے کے اٹھنا، خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دینا. معلوم تھا کہ سب لوگ مخالفت کریں گے. آزمائش تھی. حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے. ہم بھی ملت ابراہیمی کی پیرو ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسا بھی ماحول ہو توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے خدائے واحد کی بندگی کا پیغام پیش کرتے رہیں. یہی حضرت ابراہیم سے نسبت کا تقاضا ہے اور آپ سے محبت کا تقاضا ہے. یہی ملت ابراہیمی. کوئی بھی سخت سے سخت حکم ہو اس کو بجا لانے کے لیے ہم تیار رہیں. حالات ایسے ہوئے کہ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، عراق کی سرزمین چھوڑنی پڑی، تو آپ نے ہجرت بھی کی اور اپنی ضروریت کے لوگوں کو مختلف مقامات پہ بسایا. حضرت لوط علیہ السلام کو جارڈن اردن میں بسایا، حضرت اسحاق کو فلسطین میں بسایا، حضرت اسماعیل کو مکے کی اس سرزمین میں جو بے آب و گیا تھی، وہاں اس وقت کوئی آبادی بھی نہیں تھی، وہاں لا کے بسایا. یہ شاہراہیں تھی جہاں سے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے لوگوں کا آنا جانا تھا، تاکہ ضرورت کا سامان بھی ملتا رہے اور پیغام بھی ساری دنیا میں پہنچتا رہے. یہ قربانی بھی دی انہوں نے. اور پھر جو عظیم الشان قربانی تھی، بیٹے کی قربانی کا جب اشارہ ہوا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. ان آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف احکام کے ذریعے آزمایا اور وہ ان تمام میں کھرے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں آپ کو سارے عالم کا پیشوا بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی نسل سے کتنے انبیاء آئے. بنو اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء آئے. بنو اسرائیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں سب لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں. ابو الانبیاء ہیں، امام ہیں، امام العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا. تو یہ حج جو ہوتا ہے یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. حاجی وہاں جاتے ہیں احرام کے لباس میں لبیک کہتے ہوئے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد
حضرت ابراہیم نے حج کی منادی کی تھی، اور اسی منادی کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اسی منادی پر لبیک کہتے ہوئے سب لوگ جاتے ہیں، احرام کے لباس میں ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ گھر جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی تھی، اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ وہ خدائے واحد کی بندگی کا پہلا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے اس سرزمین پر بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور برکت کا اور رحمت کا سرچشمہ اس کا مرکز ہے۔ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یاد پوری آتی ہے تاریخ کی کہ اسی گھر کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پوری ایک تاریخ ہے، نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے ہمارا جو رشتہ وہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنی سعادت کی بات ہے اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ساری عمر جس گھر کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کیا منظر ہوتا ہے، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ گھر جس کا رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، زندگی میں جب کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس سعادت کی اور اس خوش نصیبی کی حصولیابی پر دل جذبہ تشکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی یادگاریں ہیں۔ اس کے ایک کونے میں حجر اسود ہے، وہ حجر اسود کی ایک تاریخ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بار بار ہوئی، تمام چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن وہ پتھر وہی ہے۔ وہ حجر اسود، وہ کونے کا پتھر جہاں سے طواف شروع کیا جاتا وہی ہے۔ اس پتھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، اس کا بوسہ لیا، صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ لگایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہیں لیتا، کہ یادگار ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود کی پوجا ہوتی ہے۔ حجر اسود کی پوجا مسلمان نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا ہے، کسی کو خدا نہیں مانتا ہے، کسی کو معبود نہیں مانتا ہے۔ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، تو ایک عقیدت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، موقع ملے تو اس کا بوسہ بھی لیتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا نہیں کوئی پہنچا سکتا۔ وہ ایک پتھر ہے، وہ تمام یادگاریں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جس کے پیچھے طواف کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، صفا اور مروہ جس کے درمیان سعی کی جاتی ہے، حضرت حاجرہ کی تاریخ یاد آتی ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا، عمرہ کیا، وہ جانتے ہیں صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین ہیں، وہاں ہری لائٹ جلتی ہے، اس درمیان دوڑ کے جاتے ہیں، تیز قدموں سے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہ پانی کے لیے وہ کبھی صفا پہ جاتی تھی، کبھی مروہ پہ جاتی تھی۔ صفا بھی بلندی پہ تھی اور مروہ بھی بلندی پر، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، لیکن جب نشیب میں جاتے تھے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو تیز قدموں سے چلتی تھی۔ ہم اس کی یاد میں تیز قدموں سے چلتے ہیں۔ وہ پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حاجی وہاں قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی قربانی کی یاد ہے جو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے تھے۔ باپ بیٹے دونوں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے تھے۔ تو یہ پورا کا پورا جو حج ہے وہ ملت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے سب لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، تو دنیا بھر کے تمام مسلمان اپنے اپنے مقام پر ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں قربانی کی سنت تازہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ملت ابراہیمی کی تجدید کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، چاہے حج ہو چاہے قربانی ہو، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اسی طرح سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہی تسلیم و رضا اور یہی قربانی کا جذبہ پیدا کرنا قربانی کا مقصد ہے اور حج کا مقصد ہے۔ جو مقصد ہے وہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ اگر مقصد نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا تو حج بھی ایک رسم بن کے رہ جائے گا اور قربانی بھی ایک رسم بن کر کے رہ جائے گی۔ اصل چیز جو ہے اس کی روح ہے، اس کا پیغام ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ ہمارے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے۔ اس لیے جہاں ہم قربانی کی تیاری کرتے ہیں وہاں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ ایک علامت ہے، ایک جانور کو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اس کا خون زمین پر بہاتے ہیں، گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار، سب تیرا دیا ہوا، جہاں تیرا اشارہ ہوگا ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنا خون بھی بہا سکتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی پیغام اصل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے۔ اسی کو تازہ کرنے کے لیے یہ عبادات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عبادات کو صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اس کا پیغام ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔